امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے طیاروں کی خریداری کی درخواست پینٹاگون نے منظور کر لی، جس کے بعد معاملہ اب دفاعی سیکرٹری کی سطح تک پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کی F-35 طیاروں کی درخواست کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔ یہ اربوں ڈالر مالیت کا معاہدہ ہوگا، جس کی حتمی منظوری کے لیے صدر کی کابینہ اور امریکی کانگریس کی منظوری درکار ہے۔ تاہم پینٹاگن، وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے تاحال اس حوالے سے کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ ماہرین کے مطابق اگر معاہدہ طے پا گیا تو یہ مشرق وسطی میں دفاعی تعاون اور خطے کی اسٹریٹجک پوزیشن پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں پائلٹ سمیت 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ لوئیویل ایئرپورٹ کے قریب رہائشی عمارت پر گرا، جس کے بعد علاقے میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ حادثے کے مقام پر آگ بجھانے اور امدادی کارروائیاں جاری۔ میئر لوئیویل کے مطابق طیارے میں حادثے کے وقت 2,80,000 گیلن ایندھن موجود تھا، جس کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے میچ میں پروٹیز کو 2 وکٹ سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے 266 رنز کا ہدف 2 گیندیں قبل حاصل کیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 263 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ڈی کاک 63، لیمن ٹرے 57 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ نسیم شاہ اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سائم ایوب کی 2 وکٹس۔ آئی سی سی کی دوغلی پالیسی، پاکستانی کھلاڑی 2 میچ کے لیے معطل، بھارتی کپتان کو صرف جرمانہ۔ ایشیا کپ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ فاسٹ بالر حاضروف 2 ون ڈے میچز کے لیے معطل، میچ فیس کا 30% جرمانہ، 4 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ صاحبزادہ فرحان کو 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ، 2 ڈی میرٹ پوائنٹ دیے گئے۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے، اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ترمیم پہلے سینٹ پہ پیش کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس پہ اظہار خیال، کہا ترمیم ایوانوں میں آئین کے مطابق پیش کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جلد بازی میں ترمیم منظور نہیں کروائی جائے۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پہلے سینٹ میں لے آئیں۔ کہا گیا یہ آئینی ترمیم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آئینی ترمیم حکومت ہے، کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ ہم اس پر شراکت داروں وکلاء فورم سے بات کر کے ان کے تحفظات دور کریں گے۔ بلاول بھٹو نے ہوا میں باتیں نہیں کی، ہم ملاقاتوں کے بعد ایک پوائنٹ ایجنڈے پر پہنچے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے کہا ترمیم کے نکات پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں اختلافات ہیں۔ ترامیم عوامی مشاورت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے ساتھ تجربات بند کیے جائیں۔ سیاستدان اصلاحات کے نام پر آئینی ڈھانچے کو نہ چھیڑیں۔ سیاسی اصلاحات آئین کی روح کے مطابق ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری، وفاقی اختیارات اور آئینی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری۔ حکومت کا آئینی ترمیم 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ، 10 نومبر کو منظوری لیے جانے کا امکان۔ آئینی ترمیم پر 2 ایوانوں میں بحث بھی کروائی جائے گی۔ سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری رہے گا۔ آئینی ترمیم پیش ہونے کے بعد متعلقہ کمیٹی کو بھجوائی جائے گی۔ حکومت کے سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے تیز، مشاورت کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، آئی پی پی، اے این پی سمیت جے یو آئی سے بھی رابطوں کا فیصلہ۔ آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی کو پیش، حمایت مانگ لی۔ فیصلے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ صدر کی دوحہ سے واپسی پر پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب۔ آئینی ترمیم پر قیاس آرائیاں بند کی جائیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کسی بھی ترمیم میں اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں فضل الرحمان کے ذریعے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا، مگر انہوں نے آخر میں ووٹ نہیں دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ بہتری کے لیے ترامیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ۔ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے، پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن کو ایک پیج پر لانے کی کوششیں تیز۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی 27ویں ترمیم کی بھرپور انداز میں مخالفت کرے گی۔ پی ٹی آئی وفد جے یو آئی سمیت تمام پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، حکومت کو قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔
محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر غور. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کہا پی 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 جمہوریت کو دفن کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. 27ویں ترمیم کا پنڈورا باکس جان بوجھ کر کھولا گیا. صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی ترمیم نہ کی جائے. اسد قیصر نے کہا 27ویں ترمیم کے ڈرامے بھی پی 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 بھی شریک ہے. فیصلہ پہلے ہو چکا, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ملک میں جبر کا نظام نافذ ہے, یہ عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. 27ویں آئینی ترمیم بآسانی پاس ہو جائے گی. وقت اور ضرورت کے ساتھ آئین بدلے گا. فیصل واڈا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں. صوبے فنڈز تو لے رہے ہیں مگر قرض کا بوجھ وفاق پر ہے. این ایف سی ایوارڈ میں پاپولیشن کلیدی عنصر کے طور پر برقرار ہے. پی ٹی آئی کے سابق رہنما دوبارہ متحرک نظر آ رہے ہیں. پرانے رہنماؤں کی واپسی سے پارٹی میں سیاسی نقل و حرکت تیز ہو گئی. سیاسی حل کے لیے آئینی اور پارلیمانی ڈائیلاگ کی ضرورت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. جیل میٹنگز کے انتظامات اور درخواستوں کی نگرانی زیر غور ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے علم اور اجازت کے بغیر کوئی ملاقات نہیں ہوگی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کر دی. نئی کابینہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. سپریم کورٹ بار کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا آئینی عدالت کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے قیام سے عدالتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور عام سائلین کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے گی. آئینی عدالت میں وفاق اور چاروں صوبوں سے ججوں کو متناسب نمائندگی دی جائے. سپریم کورٹ بار نے ایگزیکٹو میجسٹریٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا. 27ویں ترمیم میں ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی بحالی آئین کی سرین خلاف ورزی ہے. وفاقی حکومت ترمیم کا مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کرے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں. سینٹ اجلاس پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ, اراکین کا ڈائس بجا کر احتجاج, نعرے بازی, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. پی ٹی آئی ارکان سینٹ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے بغیر اجلاس نہیں چل سکتا. سینیٹر اعظم سباتی نے کہا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کب ہوگا, ہاؤس اپوزیشن لیڈر سے خالی ہے. سینیٹر مسرور کے سوال پر ایوان میں دلچسپ صورتحال. سینٹ میں کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 منظور. دانش اسکولز اتھارٹی بل بھی منظور کر لیا گیا. 27ویں ترمیم کا طریقہ کار غلط ہے. این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑنا نقصان دہ ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا آزاد عدلیہ کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے. ترمیم کی مخالفت کریں گے. آئینی ترمیم پر صوبوں سے مشاورت ضروری ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں فارم 47 والی اسمبلی کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں لا سکتی. ہم 27ویں ترمیم کو بھی رد کرتے ہیں. بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے سامنے آنے والی باتیں خوفناک ہیں. تمام جماعتوں کو آئینی ترمیم کی مخالفت کرنی چاہیے. کراچی کی سڑکوں پر ڈمپرز کا خونی کھیل جاری. ڈانڈی اسپتال چورنگی کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا. ایک جاں بحق, دوسرا زخمی. جاں بحق ہونے والے 20 سالہ نوجوان کی شناخت کاشان اکبل کے نام سے ہوئی. رشتہ روڈ کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا تھا. حادثے میں 24 سالہ شازیب موقع پر جاں بحق, بیوی شدید زخمی. مشتعل عوام نے ڈمپر کو آگ لگا دی. جاں بحق 20 سالہ نوجوان شازیب کی 4 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. مرحوم کے والد کا کہنا تھا کہ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے. حکومت حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے. کراچی میں سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں نے رواں سال 733 زندگیاں نکل لی. حادثات میں 569 مرد اور 72 خواتین زندگی کی بازی ہار گئے. حادثات میں 70 معصوم بچے بھی جاں بحق ہوئے. 22 کمسن بچیاں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. رواں سال کے دوران 10,000 سے زائد شہری زخمی ہو کر اسپتال پہنچے. زخمیوں میں 8,327 مرد اور 1,665 خواتین شامل. حادثات میں 505 بچے اور 154 بچیاں زخمی ہوئیں. ہیوی گاڑی نے 217 قیمتی جانیں چھین لی. ڈمپر کی زد میں آ کر 40 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. سپریم کورٹ کیفیٹیریا کے اے سی گیس پلانٹ میں دھماکہ. سپریم کورٹ کی عمارت لرز گئی. کمرہ عدالت نمبر 6 بری طرح متاثر. 13 افراد زخمی ہوئے. دھماکے کے بعد وکلاء اور عدالتی سٹاف باہر آ گئے. آئی جی کا کہنا تھا کہ دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا. 3 دن سے سپریم کورٹ بیسمنٹ سے گیس لیکیج کی شکایت تھی.
सदर मुमलिकत से कतरी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कतर को स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दोहा में समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मनाफी। पानी अहम ज़रूरत, हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हमआहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को सराहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में यालाबारी, बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लोअर देर, चकदरा, बेंगोरा, आलाई, जिला बटग्राम समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। बाबूसर जलखड्रा रोड शदीद बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद। बेंगोरा और दीगर इलाकों में बाजार बंद। दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर रही। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी से टमाटर की फसल को शदीद नुकसान। दरख्त गाड़ी पर आकर गिरी, एक शख्स से जाँ बहक, एक जख्मी। कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों की बंदिश का खदशा, आवाम को भी खबरदार कर दिया गया। पाकिस्तान में डिजिटल लेन देन में तेज रफ्तार इजाफा। एटीएम में इन्हिसार बरकरार। रोजाना औसतन 140 ट्रांजैक्शन। स्टेट बैंक ने मुल्क में अदायगी के निज़ाम पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एटीएम नेटवर्क 7% से ज्यादा बढ़ा है। परचून अदायगियों में जबरदस्त इजाफा हुआ, जो 9.1 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गई, जिनकी मालियत 612 खरब पाकिस्तानी रुपए है। यह हजम के लिहाज से 38% और कीमत के लिहाज से 12% है। डिजिटल चैनल्स के जरिए होने वाली अदायगियां 88% हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स 6.2 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन के साथ सरफहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से महमूद खान अचकजई की मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में केपी की आवाम को दरपेश मसाइल भी जेर बहस आए। 27वीं आईनी तरमीम और उसके सूबाई खुद मुख्तारी पर असरात जेर बहस आए। NFC में मजीद छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए खतरनाक होगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान से मुताल्लिक अहम मुशावरती इजलास सदारत वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर ने की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल मुजवज़ा अम जरगे पर तफसीली गौर। अम जरगे में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत देने का फैसला। अमन जरगा 12 नवंबर को असेंबली हाल पेशावर में मुनक्किद होगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का ननकाना साहब में आगाज। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वाघा बॉर्डर के रास्ते भी भारत से सिख यात्रियों की आमद। आज जिला ननकाना साहब में आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पंजाब में मजहबी हमआहंगी और रवादारी का बेहतरीन माहौल है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वालों का खैर मकदम करते हैं। सिख यात्री हमारे मेहमान हैं। पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया में चर्चा है। सिख मेहमानों को इज्जत व एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। समाजी कानून साजी पर तबादला ख्याल। मुलाकात का एहतमाम UNFPA की पाकिस्तान में नुमाइंदे ने किया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, घरेलू तशद्दुद और सिंध हिंदू मैरिज एक्ट समेत अहम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू। पार्लियामेंटेरियंस का समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ राब्ता बढ़ाने की जरूरत पर इत्तेफाक। सेनेट में इस्लामाबाद क्लब के अखराजात की तफसील पेश। 2024-25 के दौरान क्लब के अखराजात 2 अरब 40 करोड़ रुपए रहे। 1 अरब 12 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और 1 अरब 28 करोड़ रुपए क्लब के इंतजाम, खेलों और तकरीबात पर खर्च हुए। टेनिस बॉल पर 2 साल में 27 लाख खर्च किए गए। वफाकी वजीर तारिक फजल ने अवन को बताया कि इस्लामाबाद क्लब को हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं दी जाती। क्लब अपने अखराजात खुद पूरे करता है। सेनेटर परवेज रशीद ने एतराज़ किया कि इस्लामाबाद क्लब को अरबों रुपए की जमीन हुकूमत ने दी हुई है, इसलिए इसकी आमदन और अखराजात का हिसाब आवाम के सामने पेश होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बुनियादी हुकूक के खिलाफ है।
عدالت پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی 7 سیکشنز کو کالعدم قرار دے. درخواست میں چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. پنجاب حکومت کا منشیات کے ملزمان کے خلاف مزید سخت قانون بنانے کا فیصلہ. پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور. بل کے مطابق ضمانت دینے سے قبل بھاری زیر ضمانت اور کیس کی نوعیت دیکھنا لازمی ہوگا. عمر قید کی سزا والے منشیات مقدمات میں ملزمان کو ضمانت نہیں مل سکے گی. میڈیکل کالجز میں داخلوں کے نام پر 4 کروڑ روپے کی رقم وصولی کا الزام. پی ڈی ایم سی کا ملازم گرفتار. ایف آئی اے نے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے فراڈ کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا. ملزم صدام حسین نے داخلوں کے نام پر 4 کروڑ روپے وصول کیے. ملزم کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے تحت مقدمہ درج. گروہ کے دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری.